أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے آج دا موضوع ہے توحید. قرآن حکیم دی سورہ اخلاص دی جڑی مینوں تلاوت کرن اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے نے اس سورہ اخلاص جڑی ہے سورہ توحید ہے تے اللہ سونے فرمایا قل هو اللہ احد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت نو دس دیو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد وہ دی کوئی اولاد نہیں ولم یولد وہ کسی دی اولاد نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور وہ دے کوئی برابر نہیں کوئی وہ ہم اثر نہیں یعنی وہ دے ورگا اور کوئی نہیں. اللہ جل شانہ سی تے اور کوئی چیز نہیں سی. اللہ سونے نو اپنی پاک ذات نہ جس ویلے اپنے صفات نو ملاحظہ فرمایا اللہ سونے نے اپنی صفات دی طرف متوجہ ہویا. اللہ سونے نو اپنی ذات نہ عشق ہویا. اللہ سونا اپنی ذات تے عاشق ہو گیا. حدیث قدسی دے اندر ہے کہ رب سونے فرمایا کہ میں چھپیا خزانہ سی تو میں چاہیا کہ میں پہچانیا جاواں تو میں چھپیا خزانہ سی مینوں محبت ہوئی اپنے آپ نہ پھر میں چاہیا میں پہچانیا جاواں اور یہ ساری مخلوق نو پیدا کیتا. جو کچھ بھی مخلوقات ہے سب اللہ رب العزت نے حکمت دے تحت پیدا کیتی ہے. یہ دنیا دار الحکمت ہے آخرت دار القدرت ہے. اللہ سونے نے دے بارے سارا ایک پروگرام سوچیا نظام سوچیا اور ارادہ فرمایا کن فرمایا اور آنے واحد دے وچ عالم امر ظہور آ گیا. پھر کن فرمایا عرش اعظم تو تخلیق دا سلسلہ چل نکل رہا اور چل رہا اور یہ نورانی روحانی فلم میں چل رہی ہے. کائنات دی ہر چیز جڑی ہے ادھے اندر کائنات دی ہر چیز دی ہر ایٹم دے ہر لہر دے اندر قدرت خدا بندی جاری ہو ساری ہے.
اور جو کچھ اللہ دے سونے دے ارادے دے سگا سب جاری ہے، جو کچھ ہے کائنات دے اندر بے شمول انسان، اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکسی تنزلات، تعینات اور ظہورات ہے۔ تے رب سونے نے اپنے بارے دسیا کہ میری ذات واحد ہے، ایک ہے، اور میرے ورگا ہور کوئی نہیں ہے، تے میں بے نیاز ہوں، میں نے کسے دی کوئی محتاجی نہیں کسی بھی طرح دی، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی دی اولاد ہے، اور میرے ورگا ہور کوئی بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ پوری کائنات دے اتے اللہ سونے دی ہی حکمرانی ہے، کائنات دی ہر لہر دے اتے، تے اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے، اور ظاہر و باطن دے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکسی ظہورات ہے، سارے عکس دا رقص۔ اور جدید سائنس بھی اس گل نو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز لہراں دی بنی ہوئی، غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی ہوئی ہے، اور لہراں کسی چیز دا عکس ہے۔ تے اللہ رب العزت واحد لا شریک ہے، اللہ دی ذات و صفات جڑی ہے ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، لا محدود ہے اور لا فانی ہے۔ اللہ دی پاک ذات جڑی ہے زمان و مقام، کمی و خطا، جوہر و عرض، تجسیم و تشبیہ، حلول و اتحاد، کیف و جہت، مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ دی پاک ذات انسانی علم، عقل، فہم تو ورال ورا، ورال ورا، ورال ورا، ورال ورا، ثم ورال ورا۔ اللہ رب العزت نے جنی چاہیے اپنی پہچان کرائی، لیکن کوئی بھی فرد بشر کما حق ہو اللہ دی پاک ذات دا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی پہچان جنوں کراتی، یہ وہ دی مرضی ہے، کیونکہ اللہ دی پاک ذات جڑی اللہ ہر انسان دے علم، عقل، فہم تو بہت ورا ہے، بہت ورا ہے، بہت ورا ہے، اور ہمیشہ تو اللہ ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم دی عیسیٰ پاک رب سونے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ انسانوں اللہ رب العزت نے اپنے عرفان واسطے، اپنے عشق واسطے، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ قرآن کریم جو رب سونے دسیا کہ جڑے اتھے انے آخرت بھی انے نے، اور اللہ سونے نے انسان نو اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے اللہ لیعبدون دا معنی ہی لیعرفون ہے، اللہ دی بارگاہ کا جان واسطے ایمان دی روح حاصل کرنی ضروری ہے۔ قرآن حکیم دے اندر ہی اللہ سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوئے اللہ سنے نا ٹوٹ کے والہان کی بڑی وار رفتگی نا عشق کر دینا، یہ مبالغے دا سیگا، یعنی اس عشق نو کسی پیمانے ماپیا نہیں جا سکتا، اور انسان دے مسلمان دے طالب مولا دے عشق دی اور محبت دی بھی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ دی ذات دی بھی کوئی انتہا نہیں۔ انسانی روح ہمیشہ اللہ طرف محو پرواز رہندی ہے، اور قرب دے مراتب جو ظلم دے 70,000 پردے طے کردے ہیں
انسان دی روح اس جسم جو نکل کے جدوں اندر نورانی ہو جاندہ باطن چ داخل ہوندی ہے اور یہ روح باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان اج پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم وہ دی نماز ہی نہیں ہوندی جی میرے کو معراج نہ ہوندی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرما دے اسی طرح پھر اللہ سونے دی بارگاہ اللہ سونے نے اپنی بارگاہ حاضری دی نعمت عظما عطا فرمائی تے رب سونے میں نے فرمایا کیا غوث اعظم جڑا نماز تو محروم ہے وہ میری معراج تو محروم ہے۔ حضور غوث پاک فرما دے اسی طرح پھر ایک دفعہ اللہ سونے اپنی بارگاہ حاضری دی دولت کبرا بخشی تے اللہ سونے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم میں ہر چیز نو اپنی ذات تو ظاہر کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور غوث پاک دے نا اقوال دا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری 5 وقتی نماز بھی ضروری ہے، قلبی نماز بھی ضروری ہے جنہوں نماز عشق کیا جاندہ تے جیڑا دونوں نمازوں تو محروم ہے وہ روحانی معراج تو محروم ہے، وہ کدے بھی روحانی سپرمین نہیں بن سکتا، وہ دی روح کدے بھی باطن چ پرواز نہیں کر سکتی ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت دے نوارات دے ظہورات ہے جو رب سونے فرمایا کہ جو کچھ ہے میں اپنی ذات تو ظاہر کیتا۔ حدیث پاک وچ بھی ایویں ہی ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے الصلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومنہ دی معراج ہے اور روحانی معراج حاصل کرنی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جسمانی معراج ہوئی، آپ نے ظاہری اکھاں نال اللہ دے سونے نو دا دیدار کیتا، لیکن آپ دے امتیاں دی دل دیاں اکھاں نال اللہ دیدار ہوندا، روح دیاں اکھاں نال دیدار ہوندا، انہاں دی روح نو معراج نصیب ہوندی ہے۔ لیکن انہیں میں تاں ہی ملنی اگر انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا اور مرن تو پہلے مر جائے گا، جویں حدیث پاک چاہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جائے۔ نفس و شیطان دنیا دے چنگڑ چوں نکلے گا کیونکہ دنیا دی محبت دی سارے فساد دی جڑ جڑی اللہ سونے تو دور کر دی ہے۔ حدیثاں دے وچ اسے واسطے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفس نہ جہاد جڑا جہاد اکبر ہے تے جنہیں اپنے نفس نو پہچانیا تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچانیا۔ جب تک انسان نفس نہیں پہچاندا کیونکہ نفس امارہ دنیا دا سب تو بڑا شیطان اور فرعون ہے تے نفس دی مخالفت کرنی ہی دا علاج ہے، یعنی کسے خواہش تے کدے عمل نہ کرے بلکہ ہر عمل مرضی مولا دے مطابق کرے، قرآن و سنت دے مطابق کرے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے ہر لمحہ اور قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے، فنا و نیستی دا کمال ایسا حاصل کرے کہ انسان کوشش بھی کرے تینوں ما سوا اللہ دا خلق دا مخلوق دا خیال بھی نہ ہوئے۔ جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چو نہیں نکلدا اور نفس و شیطان دنیا دے پجاری جننے نے انہاں تو الگ نہیں ہوندا، اس دنیا تو سب تو الگ نہیں ہوندا، کدے بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا، تلاش مولا چ نکل نہیں سکتا اور ذات مولا نو پا نہیں سکتا۔ لیکن یہ نعمتاں بھی اسی طرح حاصل ہونی ہے جب انسان دی توحید درست ہوئے گی کہ اللہ سونے نو ایک مننے، واحد مننے، لا شریک مننے، اور جو تعارف اللہ سونے نے قرآن پاک چ کرایا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسیا سچے اللہ والے دس دے آئے نے وہ دے مطابق اپنی توحید درست کرے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ بغیر توحید درست کیتے کدے بھی انسان کوئی بھی کامیابی ظاہری اور باطنی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے
طالب مولا نو چاہیے، کیونکہ اس راہ آنا صرف جڑے ازلی سعید الفطرت روحاں نے انہوں ہی اس راہ آنا، جڑی ازلی بدبخت روح انہوں نے اس راہ آنا ہی نہیں، انہوں جنیاں مرضی تسی نصیحتاں کرو سمجھاؤ، انہوں کدے بھی اس راہ نہیں آنا، کیونکہ وہ لوگ بڑے جہنم واسطے ہیں اور دشمن مولا نے، دشمن انسانیت نے، خود اپنے آپ دے دشمن لوگ۔ لیکن الحمدللہ جڑیاں سعید الفطرت روحاں جنہیں روز الست بلا دلوں بھی کیا سی زبان دے نال نال اور ذات مولا چ ڈب گئیاں سی قلبن، اور روحاں دنیا دے جویں ہی ہوندیاں فوری اللہ دے رستے تے لگ پیندیاں نے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار دیاں، شیطاناں دے بنائے ہوئے کسے نصاباں دے پیچھے نہیں لگدیاں، نہ گمراہ فرقیاں دے پیچھے لگدی، نہ دو نمبر غیر شرع ٹول ٹمکے ناچ گانے نشے باز تمالاں چڑجے دجالی بابیاں دے پیچھے لگدے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت دے اتنے سچے اللہ والے چلتے ہیں اور اجماع اہل سنت دے نال رہندے ہیں۔ اس واسطے انسان نو چاہیے، طالب مولا نو چاہیے کہ صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، حسینی، سرفروش، بت شکن، متقی علماء و مشائخ دی صحبت چ بیٹھے، انہاں دی خدمت کرے، انہاں تے ہر شے قربان کر دے اگر سیدھا رستہ چاہیے، اور انہاں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، پھر دی روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو نسبت مع اللہ دی نعمت حاصل کرے، کیونکہ جب تک یہ روحانی جاگ حاصل نہیں ہوندی، الف اللہ چمبی دی بوٹی اندر نہیں لگدی، یعنی توحیدی نوری محمدی نوری نسبت یہ دل دے اندر یہ پیر و مرشد القاء نہیں کرتے، ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے، اور یہ انہوں اپنے اندر ایکسیپٹ نہیں کرتا، انسٹال نہیں کرتا، اور یہ نور یہ انگ انگ چ نہیں رچتا، پھر وہ نور ایمان یہ اندر انگ انگ چ رچے گا، نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور فقر محمدی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، اور دوام ذکر و حضور دا نور دے ہر لہر دے اندر رچے بسے گا، ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے گی، اندر سارا نورانی ہوئے گا، پھر دی روح یہ جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کر دیا ہے اللہ سونے دی بارگاہ جائے گی۔ لیکن توحید دا درست کرنا ضروری ہے، جب تک انسان توحید نو درست نہیں کرتا اور ہر قسم دے شرک جو نہیں نکلتا، کیونکہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے واسطے شرکیہ پروگرام پھیلائے ہوئے نے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اسے توحید دے بارے رسالہ کشیریہ دے اندر حضرت امام کشیری رحمت اللہ لکھ دے نے کہ اللہ سونے نو اپنی مخلوق دے نال کسے بھی قسم دی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ آپ فرماندے ہیں اللہ والیاں نے تصوف دی فوائد دی بنیاد جڑی ہے توحید دے صحیح اصولاں دے رکھی ہے، اور انہاں اپنے عقائد نو بدعتاں تو محفوظ رکھیا، اور انہاں فوائد دی پیروی کیتی ہے جنہاں تے انہوں نے سلف صالحین اور اہل سنت نو پایا۔ پھر بھی آپ لکھ دے رہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ قدیم نو حدوث تو علیحدہ رکھن دا نام توحید ہے۔ پھر اگے آپ لکھ دے رہے کہ حضرت ابو طیب المراغی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عبادات دی صفائی جڑی ہے توحید دی صفائی تو بغیر حاصل نہیں ہوندی۔ پھر اگے آپ لکھ دے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا کمال احدیت دے نال دی وحدانیت نو حق جان کے اللہ سونے نو ایک فرد یکتا جاننا کہ وہ ایداں دا ایک ہے
کہ نہ انہیں کسی نے جنیا نہ خود کسی نے انہوں پیدا کیتا ہے. وہ دا نہ کوئی بد مقابل ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی ہم شبہ ہے. بغیر ادھے وہ دی کوئی تشبیہ یا کیفیت یا صورت یا مثال بیان کیتی جاوے تو وہ دے جیا کوئی نہیں. وہ سمیع و بصیر ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سونا ہر لحاظ نال یکتا و یگانہ ہے. کسی بھی مخلوق نو کسی بھی طرح دی کوئی مشابہت نہیں ہے، اور کسی بھی مخلوق دے اندر وہ دی صفت نو کما حقو مننا شرک ہے. ہاں اللہ رب العزت اپنی صفت دا صفات دے انوارات کسی ہوتے برسائے، یہ ادھی عطا ہے. اسی واسطے اللہ والیاں نو دے اندر روحانی کیفیت پیدا ہو جاندی ہے. دور تک دیکھ دیا، دور دیا گلاں بھی سن دے رہے اور دور تک تصرف بھی فرما لے. اے اللہ رب العزت دی عطا ہے. تے اللہ رب العزت دی ہر صفت دی ذات دی طرح وہ دی ذاتی ہے، لیکن اللہ والے اندر اللہ رب العزت جدو اپنی صفات دا کل انوار ہوتے برسون دے رہے تے اے عطائی نے. جدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کھلو کہ یا ساریہ تو جبل کیا سکا کہ نہیں دوروں آپ نے کئی 100 میل تو دور تو دیکھ لیا سکا اور آپ دی آواز بھی ہوتے پہنچ گئی سی. بہرحال اے عطا ہے اللہ والے ہوتے اللہ دے پیارے بھی اللہ سونے دی. تے بغیر توحید درست ہویا کدے بھی انسان کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دیا علم پڑھیا اشراف نہ ہون، جڑے ہون اصل کمینے. پتل کدے نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لکھ نگینے. شوم کدے نہیں صدقہ دندا پاویں ہون لکھ خزینے. تے بولیا باز توحید نہیں جنت ملنی پاویں مریے وچ مدینے. یہ توحید دا درست ہونا جڑا بہت ضروری ہے. تے جب تک نور توحید انسان دے اندر رچدا بسدا نہیں ہے انسان کدے بھی غرق فی توحید نہیں ہو سکتا، فنا فی توحید نہیں ہو سکتا. یعنی ذات مولا چ کلمہ ڈب نہیں سکتا. اس واسطے انسان نو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی سب تو الگ ہو کے جویں بابا بلے شاہ فرمان دے چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. بغال شاعر کے ہر رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، سب تو الگ رہنا ہی عاشقاں دی رسم ہے، تاکہ انسان اپنے اندر ڈوب کے جویں اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ تن رب سچے دا حجرہ تے وچ پا فقیرہ چاہتی ہو. اپنے اندر نو صاف کر، اپنے دل دے آئینے نو صاف کر، پھر اے دے ہوتے اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی اور ذاتی انوار تجلیات برسن گے، پھر اپنے اندر جذب کرے گا. اسے دل وچ ہی رب سونے نہ ملاقات ہو جائے گی. انسان دی اندر دی دنیا بہت وسیع و عریض ہے. جو حضور سلطان وہ فرما دے کہ 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو. اللہ سونا اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے. جو حضور سلطان وہ فرما دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل بیندہ ہو. لیکن اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی طالب مولا نو چاہیے کہ مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات ہر اسباق کی قرب و ولایت کرے اور نفس تے فتح پائے، نفس نو فنا کرے تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل ہو جائے، کہ قلب نو دوام ذکر و حضور دی نعمت حاصل ہو اور قلب ذات مولا چ دل ڈوب جائے ہمیشہ لئی. لیکن اتنا ہی ہونا کہ بغیر اللہ پاک دی توفیق و مدد دے نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. انسان نو چاہیے اللہ سنے رو رو کے منائے، راتاں دیاں تنہائیاں سجدے پہ کے گڑ گڑائے
تاکہ اللہ سونا راضی ہو جائے، تاکہ رضا مولا حاصل ہو جائے۔ اللہ سونے قرآن حکیم تاں ہی دسیا وما توفیق الا باللہ، تو بغیر اللہ کی توفیق و مدد دے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جتھے پانی ہوئے گا اتھے سبزہ ہوئے گا، اسی طرح جتھے آنسو ہون گے تو اتھے رحمت ہوئے گی۔ یعنی رونا اللہ رب العزت نو بڑا پسند ہے، عاجزی اللہ سونے نو بڑی پسند ہے۔ جدو انسان اللہ سونے دے اگے روندا ہے، گڑ گڑاوندا ہے، پھر انہوں درد مندی دی نعمت ملدی ہے، پھر اللہ سونا تے مہربان ہو جاتا جو سچائی اور صدق دیکھدا ہے کہ واقعہ ہی یہ سچے دل نہ طارق بن زیاد طرح کشتیاں پھونک کے ماسوا اللہ جو نکل کے میری طرف آ رہا اور میری طرف دوڑ رہے ہے، روح دوڑ رہی ہے میری طرف، جو میں قرآن کریم کے رب سونے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ رب سونا بھی ہی فرماؤں ہے کہ ساری مخلوق چو نکل جاؤ، ساری جب تک انسان نفس و خلق چو نہیں نکلتا اللہ کی طرف دی روح دوڑ نہیں سکتی۔ اور نہ ہی یہ دل جڑا یہ دل نو دوام قلبی ذکر حضور دی نعمت میسر آ سکتی ہے۔ جب تک دل اللہ ہو نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوئے گا۔ جویں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ شوق میری لائے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگوں پہ میں ہے، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اما ملے شاید اللہ ہو میں۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کرے گا۔ جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو جب تک انسان نفس و شیطان دنیا اور پجاری جننے بھی نے یہ پاگل وحشی درندے رہنے پرشامیں تو بھی دور رہو، کیونکہ دل مرے ہوئے نے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے کہ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ ہے نظر و فساد۔ یہ نا دل مرے ہوئے نے، یہ فساد چ پھسے ہوئے نے، اسے واسطے دنیا طالب ہے، راہ مولا دے مسافر نہیں ہے یہ لوگ۔ اس واسطے سچے اللہ والے صحبت نال یہ نعمت حاصل ہونی ہے۔ صحیح القیدہ سچے زندہ دل اللہ والے جڑے ماسوا اللہ تو بیزار ہے قلبن۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے نور الہدا دے اندر لکھ دے نے آپ کہ مردان خدا دا کلام جڑا ایک روح ہے جہدے نال دائمی زندگی ملدی ہے۔ اسے واسطے طریقت دے وچ مرید واسطے پیر دی صحبت جڑی فرض ہے۔ یہ اللہ والیاں کو یہ نعمت ملنی ہے۔ وہی اپنے آپ کو فنا کرے گا سچا مرید ہی، سچا طالب ہی۔ مردہ نفساں دے مردہ لوکاں دے اس پاسے آنا نہیں، مردہ دلاں نے نہ وہ اس قابل نے، کیونکہ اللہ سونا انہوں لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا کہ انہوں لوگوں نے رب سونے نے چھڑ کے اپنے مالک خالق نے چھڑ کے مخلوق نے پسند کیتا، دنیا دی محبت کے پیچھے لگ گئے، خواہشات لذات شہوات دی پوجا شروع کرتے ہیں۔ لیکن جب تک انسان یہ سب تو الگ نہیں ہوندا، سب تو انا نہیں ہوندا، جویں حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے رہے کہ جڑا شخص اپنے آپ تو انا ہوگا وہی حق نو دیکھ سکے گا۔ جب تک انسان اپنے آپ تو انا نہیں ہوندا تے دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے نفس و شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں تو الگ ہو جائے، گمراہ فرقیاں تو الگ ہو جائے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو الگ ہو جائے، اور سچے اللہ والے
صحیح العقیدہ یعنی اہل سنت و جماعت والے نے، کیونکہ یہی ایک صحیح جماعت ہے۔ باقی گمراہ فرقے نے، دجالی نے، ایجنٹ نے گھراں دے، اس واسطے نویں شگوفے چھڑتے رہندے نے اپنے نفسانی خواہشات دی تسکین واسطے۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت تو الگ ہو گئے لوگ، اور اپنے فرقیاں اگے ٹولیاں بنا لیاں، اور دن رات اسلام دا نام لے کے لوکاں نوں اپنی ٹولی طرف بلاندے نے، اور اپنے مخصوص شیطانی نفسانی افکار و نظریات دی دعوت دندے نے، تو قرآن کریم دے اندر ملاوٹاں کردے نے۔ جنہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن کو بازیچہ اتفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد، نویں ماڈرن اسلام بناتے رہتے ہیں، لیکن سچا اسلام وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دتا قرآن و سنت دے مطابق ہے، اجماع اہل سنت و جماعت دے مطابق ہے۔ ہر دور سے جننے بھی یہ گمراہ فرقے نے سب تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، یہ سب بعد چ بنے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دس کے گئے سن کہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے میری امت 73 ہون گے، 72 جہنمی ہون گے، اور ایک صحیح ہوئے گا جڑا میرا اور میرے صحابہ دے طریقے دے چلدا ہوئے گا۔ اس واسطے الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے اندر ہی اللہ والے ہوئے نے، تے یہی رستہ سدھا جڑا آئمہ اربعہ دا رستہ ہے، سچے اللہ والے دا رستہ ہے۔ تے سانو چاہیے نا گمراہ فرقے تو دور رہیے اور اپنے نفس دے خلاف مجاہدہ کریے، کیونکہ بغیر مجاہدے تو مشاہدہ الہی دیدار مولا نہیں ہوندا ہے گا، تے نہ بغیر ریاضت و کیونکہ دنیا دے علم سکھن واسطے مینوں تو مشقت نہ حاصل ہوندے ہے، اسی طرح یہ روحانی علم سکھن واسطے بھی، نفس تے فتح پاؤن واسطے بھی محنت اور مشقت دی لوڑ ہے، کیونکہ نفس ہمارا بڑا غلیظ ہے، کہ فتح پاؤن واسطے، کیونکہ یہ دنیا تر راغب ہوندا ہے، تے اس واسطے تے سختی کرنی ضروری ہے تاکہ قرآن و سنت دے احکامات تے عمل کرے۔ اس واسطے نماز پڑھن نو تیار نہیں ہے نفس ہمارا، مسجد جان نو تیار نہیں، قرآن پڑھن نو تیار نہیں، سچے اللہ والے کو جان نو تیار نہیں۔ اس واسطے انہوں مجبور کرو، سختی کرو، اگر نہ منے انہوں سزا دیو، تو پھر نفس ہمارا قابو آئے گا، ورنہ ایڈی چھیتی قابو نہیں ہوندہ، بہت بیڑا ہے۔ باہر سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں دے شرط و لگ ہو جائے، اور اپنا ہر عمل قرآن اور سنت دے مطابق کریے، اجماع اہل سنت دے نال رہیے، اور خوب ریاضت و مجاہدہ کریے، سب تو الگ ہو گئے۔ یہ دنیا تے پھر نہیں ہونا، ہر لمحہ بڑا قیمتی، ہر ساہ بہت قیمتی ہے۔ اس واسطے اپنے وقت دی، اپنے ساں دی، اپنے حواس دی، اپنے ذہن دی، اپنے قلب دی کڑی نگرانی کرو، تاکہ یہ اندر غیر دا طلب دور دی بات ہے، محبت رغبت خیال بھی نہ آوے، انہوں اللہ ہو دیا ضربہ نہ، انہوں انہاں کٹو، اگر نہیں منے انہوں پھاکے مارو، لیکن یہ نعمتاں تاں ہی حاصل ہونی اگر سب تو ماسوا اللہ تو الگ ہوئے گا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڈی توحید نو درست فرما، یعنی ایسی توحید عطا فرما جے دے وچ شرک دا شائبہ بھی نہ ہوئے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما۔ اسلام انسانیت دشمن قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس تے باقی سب حوث، وما علینا الا البلاغ۔